اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سورہ الغافر یا المومن کی ہے وہ آپ کی خدمت میں جو معانی ہیں، جو انوار ہیں، وہ عرض کرنے کے لیے عرض کر رہا تھا کہ حزقیل مومن آل فرعون وہاں پر دربار کے اندر گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ یعنی اتنی ان کے اندر حکمت تھی کہ ان کو جب شکایت ہوئی اور یہ کہا گیا کہ یہ تو موسیٰ کے رب پر ایمان رکھتے ہیں، تو فرعون جو ہے وہ اس نے اس کو بلایا، تو اس نے پوچھا کہ تم ایسی ہی بات ہے، اگر ایسی چیز ہے تو میں یقیناً تمہیں جو ہے وہ اس کی سزا دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ کیا بات ہے، ان سے پوچھ لو کہ یہ تمہیں کیا مانتے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا خالق کون ہے۔ وہ جواب دیتے رہے کہ فرعون ہے، فرعون ہے، فرعون ہے۔ رازق کون ہے تمہارا، پیدا کرنے والا کون ہے۔ اب آج کل بعض اوقات جو ہے وہ بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ جب کوئی نعرہ لگتا ہے کہ جی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشد، کہ کوئی شخص علی کو رازق کہتا ہے تو اس کے اندر یعنی یہ علی کو رب کہتا ہے، معاذ اللہ، کتنی جو ہے وہ امیر المومنین کے درجات کو گرانے والی بات ہے کہ ایک مصری جو بے دین ہے اور مشرک ہے، وہ اپنے فرعون کو رازق اور رب کہہ رہا ہے۔ تو یہ حیث علی کو معاذ اللہ فرعون کے ساتھ ملا رہا ہے اور خود کو اس کے ماننے والوں کے ساتھ ملا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ماہ مبارک کے اندر ہمیں اس قسم کی غلطیوں اور کوتاہیوں سے جو ہے وہ دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمت عطا فرمائے، اس لیے کہ ایک تو یہ چیز کہنا ہے اور دوسرا یہ چیز سننا ہے اور اس کو برداشت کرنا ہے۔ جو آدمی، جو لوگ سن رہے ہیں اور اس کے سامنے جو ہے کچھ بھی نہیں کہہ رہے، جبکہ ان کو موقع ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں، چاہے وہ علماء ہوں چاہے وہ غیر علماء ہوں، تو ان کے لیے ڈوم برنے کی بات ہے کہ دین کے خلاف اس طریقے سے توہین ہو رہی ہے ائمہ ہدیٰ علیہم الصلاۃ والسلام کی، اور اس توہین کو وہ برداشت کر رہے ہیں۔ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ اس سے انہوں نے یعنی فرعون نے ان لوگوں سے پوچھا جنہوں نے شکایت کی تھی حزقیل کی کہ یہ جو ہے وہ موسیٰ کے رب کو رب کہتا ہے، تو اس وقت جو ہے انہوں نے جواب دیا کہ فرعون ہے ہمارا رب، فرعون ہے ہمارا رازق، فرعون ہے ہمارا پیدا کرنے والا خالق، فرعون ہے ہماری زندگی کا خیال کرنے والا اور کفیل، اور فرعون ہے ہماری مصیبتوں کو دور کرنے والے، مشکلات کو دور کرنے والا۔ تو اب جب یہ کہہ چکے تو حزقیل نے کہا کہ جو یقین ہے کہ اس طریقے سے بات کی، انہوں نے یہ جواب میں کہا کہ اے فرعون، کہ لا رب لی ولا خالق ولا رازق غیر ربہم و خالقہم و رازقہم۔ تو گواہ رہنا اے فرعون، پہلے کہا کہ تم گواہ رہنا کہ میرا رب، میرا خالق، میرا رازق کوئی بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو ان کا رب ہے، جو ان کا رازق ہے، جو ان کا خالق ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ جو رب کہہ رہے ہیں جس کو خالق یہ کہہ رہے ہیں، جس کو رازق یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ تو فرعون کو رہے ہیں،
لیکن ایکچولی ہے کون؟ وہی کو جو سب کا رب ہے، وہی کو جو سب کا خالق ہے، وہی کو جو سب کا رازق ہے۔ تو اس نے اس طریقے سے، یہ بھی ایک مومن کی اپنی حکمت تھی، کتمان ایمان والا۔ یہ بھی تقیہ کی بات ہے کہ تقیہ سے کس طریقے سے آدمی گزر جاتا ہے۔ وہ تقیہ کہ لا دین لہو لمن لا تقیۃ لہو، جس کے لیے تقیہ نہیں ہے اس کے لیے دین نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ ان کا جو رب ہے، ان کا جو خالق ہے، ان کا جو رازق ہے، وہی میرا رب ہے، وہی میرا خالق ہے، وہی میرا رازق ہے۔ بات بھی درست کہہ گئے، اور فرعون کو بھی اس بات کی سمجھ نہ آئی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد اس نے ان کے اوپر چڑھائی کر دی کہ تم نے غلط میرے اس رشتہ دار کے ساتھ مجھے جدا کرنا چاہا، ہمیں آپس میں لڑانا چاہا، اور ہمارے جو ہے وہ بیچ میں ہماری حکومت کے فتنہ اور فساد پیدا کرنا چاہا، اس لیے جو ہے وہ تمہیں جو ہے میں سزا دیتا ہوں۔ اور ان کو پھر اسی طریقے سے جو فرعون کا طریقہ تھا کہ وہ بڑے بڑے نیل جو ہے انسان کے بازوؤں کے اوپر جو ہے وہ ٹھوکتا تھا اور اس کو جو ہے وہ مار دیتا تھا، اس طریقے سے وہ نیل جو ہیں، وہ بڑے بڑے کیل جو ہیں، وہ اس کے بازو بھی سیدھا جو ہے وہ لٹا کر اس کے بازو پر بھی اور اس کے سینے پر بھی، اس کی ٹانگوں پر بھی نیل لگا دیتا تھا، اور نیل کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کو ختم کرتا تھا۔ اور اسی لیے اس کو ذی الوتد یا ذی الاوتاد کہا جاتا ہے۔ فرعون ذی الاوتاد، وہ کیلوں والا فرعون، وہ فرعون بہت سے فرعون تھے۔ یہ فرعون وہ تھا حضرت موسیٰ کے سامنے جو فرعون تھا کہ جو کیل لگاتا تھا، اور وہی سنت تھی کہ جو ابھی جو کروسیفائیڈ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل جو نمایاں ہوتی ہے، تو وہ اسی سنت کے مطابق آگے یہ چل رہا تھا کہ جسم اور اعضاء کے اوپر کیل ٹھوک کر آدمی کو جو ہے وہ لٹکا دیا گیا اور ان کو مار دیا گیا۔ بہرطور یہ وہ فرعون کی حالت تھی، اور پھر اس نے ان کو جو ہے وہ سزا اس طریقے سے دی۔ اور مومن نے اپنی حکمت کے ساتھ، یاد رکھیے جب ایمان ہوتا ہے تو عقل اور وزڈم ساتھ ہوتا ہے۔ ایمان عقل اور وزڈم کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ کوئی آدمی شخص کہے کہ مومن ہے اور پھر وہ پاگل ہو، بیوقوف ہو، احمق ہو، اور ایسی باتیں کہ جو ہے وہ کمزور کرتی ہے دین و ایمان کو، وہ باتیں کہتا ہو، وہ مومن نہیں ہے۔ کہ جو دین کو کمزور کرنے والی باتیں کہہ رہا ہو۔ تو اس لیے فرعون جیسے جو حکمت والا آدمی تھا، میں نے کہا کہ فرعون ایک ریزننگ والا آدمی تھا، ایسا آدمی نہیں تھا کہ فرعون جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ آج کل کی جس طریقے سے حکمران اور تخت پر براجمان جو ہے وہ ریزننگ کے بغیر، یعنی کسی کی بات نہ سننا، کسی کی بات پر غور نہ دینا۔ فرعون دلیل کی بات سنتا تھا، اور فرعون اس مومن کی بات کے جواب میں یہ کہہ رہا ہے، قال فرعون نے کہا، ما اریکم الا ما ارا، میں تو تمہیں وہی دکھاتا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں، یعنی میں جو محسوس کرتا ہوں میں تمہیں وہی بات کرتا ہوں۔ اے میرے ساتھیوں، اے میرے قبائل کے سرداروں، اے میرے وزراء اور میرے مشیران، ما اریکم، میں تمہیں نہیں دکھاتا الا ما ارا، مگر وہ کہ جو میں خود دیکھتا ہوں، وما اہدیکم، اور میں تمہاری رہنمائی نہیں کرتا الا سبیل الرشاد، مگر جو سیدھا راستہ ہوتا ہے اس کی رہنمائی کرتا ہوں۔ فرعون بھی یہی بات کہہ رہا ہے۔ ہر دین کا دشمن، ہر دین الہیہ کا انکار کرنے والا اور اپنی خدائی اور اپنا دین بنانے والا یہی کہتا ہے کہ میں تمہیں کوئی غلط راستہ نہیں دکھا رہا، میں بالکل سیدھا راستہ اور سچا راستہ تمہیں بتا رہا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود مومن آل فرعون نے، حزقیل نے کہا، قال الذی آمن، جو ایمان لا چکا تھا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی ایمان کو بار بار دہرا رہے ہیں کہ اس کی ایمان پر سبحانہ وتعالیٰ کو فخر ہے، اس کی حکمت پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو فخر ہے کہ اس کی باتوں کو سبحانہ وتعالیٰ اپنا قرآن بنا رہے ہیں۔
یعنی عجیب بات ہے کہ ایک مومن کی بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے الفاظ میں بدل رہے ہیں اور اپنی بات بنا رہے ہیں۔ وقال الذی آمن، اور اس شخص نے کہا کہ جو ایماندار تھا، یا قوم، کہ اے قوم، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، میں تمہارے اوپر خوف کھاتا ہوں، میں ڈرتا ہوں کہ یوم احزاب کی طرح تمہارا دن نہ بن جائے، جبکہ جو گروہ دوسری طرف تھے، انبیاء دوسری طرف تھے، احزاب گروہ کی بات ہے، حزب گروہ، اور احزاب اس کی جمع ہے، کہ گروہوں کے جیسا دن تمہارا نہ بن جائے، کہ گروہوں کو جب سزا دی جا رہی تھی، عذاب دیا جا رہا تھا، انبیاء علیہ السلام کی بات نہ سننے پر، بینات اور واضح دلیلوں کو نہ ماننے پر، تو اس طریقے سے کہیں تمہارا دن بھی نہ آ جائے، تمہیں بھی کہیں عذاب کے اندر نہ دھکیل دیا جائے۔ یہ رسالتی بات ہے، یہ نبوتی بات ہے کہ جو مومن آل فرعون کر رہا ہے۔ مومن آل فرعون یہ بتا رہا ہے کہ جب ایمان ہو انسان کے دل کے اندر، ایمان کی طاقت سے اور ایمان کی وزڈم سے انسان کی زبان پر وہ بات آتی ہے کہ جو بات نبوت و رسالت کا کام ہوتا ہے، نبوت و رسالت کے انداز کی بات ہوتی ہے، چونکہ وہ الہام سے بات ہو رہی ہوتی ہے۔ مومن آل فرعون اس طریقے سے یہ باتیں کر کے ہمیں سکھا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ یاد رکھو کہ یہ باتیں جو ہیں وہ میں اس کے سامنے کر رہا ہوں اپنی ایمان کی اساس پر، ایمان کے بیس پر، میری باتوں کی اساس جو ہے وہ ایمان ہے۔ میں کوئی انٹلیکچول ٹائپ، جس طریقے سے آج کل زمانے کے اندر انٹلیکچول بنتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر پڑھ کر، وہ یونیورسٹیز کے اندر پڑھنے کے بعد انٹلیکچول نہیں بنتے، بلکہ ایمان کے ساتھ انٹلیکچول بنتے ہیں۔ جتنا کوئی انسان مومن زیادہ ہو، جتنا ایمان زیادہ ہو، اس ایمان کے ساتھ قرآن کی سمجھ بھی آتی ہے، کلچر کی سمجھ بھی آتی ہے، اور کلچر اور قرآن کی باتوں کو سمجھ کر ان کے اندر سے حکمت کی باتیں کرنا وہ مومن کا کام ہوتا ہے، کسی یونیورسٹی سے فارغ ہونے والے کا کام نہیں ہوتا ہے۔ وہ جس کا ایمان زیادہ ہوگا وہی صحیح باتیں وہاں پر کر سکے گا اور صحیح لوگوں کو رہنمائی کر سکے گا۔ یہ ایمان جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے کہ جو ایمان انسان کو رہنمائی بھی انسان کی کرتا ہے، ہدایت بھی کرتا ہے، اور اپنے نور سے اس کے دل کو منور اور روشن بھی کرتا ہے۔ قرآنی آیات اسی طریقے سے ہمارے دلوں کو روشن و منور کر رہی ہیں کہ قال الذی آمن، اس نے کہا کہ جو ایماندار تھا، یا قوم انی اخاف علیکم، اے قوم، اے میرے لوگو، وہ قبطی تھا، قبطیوں کو کہہ رہا تھا، ایجپشن تھا، ایجپشن لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ اے میری قوم، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، میں تم سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں وہ دوسرے قوموں کا اور گروہوں کا دن جو ہے وہ تمہارے اوپر نہ آ جائے، مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم وما اللہ یرید ظلما للعباد۔ اور یہ بھی بات وہی مومن آل فرعون کر رہا ہے، اس مومن کی بات کو اور اتنی لمبی تقریر کو، اتنے لمبی جو ہے وہ تبلیغ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کے الفاظ میں بدل رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی طرح کہ جس طرح قوم، اسی طرح کہ جس طرح حال تھا قوم نوح کا، داب قوم، یعنی جو حال اور سچویشن قوم نوح کی تھی، وعاد، اور عاد کی تھی اور سمود کی تھی، ان کے اوپر جس طریقے سے قوم عاد اور سمود پر یہ احزاب ہیں، جن احزاب کی مومن آل فرعون تفسیر کر رہا ہے کہ ان احزاب کی طرح آل فرعون بھی اسی طریقے سے شامل نہ ہو جائے، جبکہ بعد میں شامل ہو گئی اور اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا گیا، اس کو بھی پھر قتل کر دیا گیا، اور اس طریقے سے قتل کیا گیا کہ اس مومن آل فرعون کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، اس کی لاش کو اس طریقے سے، لیکن وہ اس ایمان کی منزل پر پہنچا کہ جس ایمان کی منزل پر خداوند عالم
اس کے الفاظ کو قرآن کا حصہ بنا کر ہمیشہ قیامت تک کے لیے اس کا ذکر چھوڑ دیا کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے گا اس مومن آل فرعون کا ذکر کیا جائے گا۔ یہی بات ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرے ذکر کی بلندی کرو میں تمہارے ذکر کی بلندی کروں گا۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے مومنین کے ذکر کو تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اس طریقے سے یاد رکھتا ہے کہ قرآن کی ان آیات کے اندر میں اور آپ جب تلاوت کرتے ہیں تو اس تلاوت کے اندر مومن آل فرعون کی یہ تعریف لکھتے ہیں، مومن آل فرعون کا یہ ذکر کرتے ہیں۔ یہ قصیدہ کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نہیں ہے، یہ قصیدہ مومن آل فرعون کا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنین کو ہمیشہ لنحیینہ، جو بھی مومن ہوگا چاہے عورت ہو اور مرد ہوگا، ہم ان کو حیات طیبہ، حیات طیبہ عطا کریں گے۔ اور یہی حیات طیبہ ہے ایک مومن کی، کہ مومن اگر وہ صحیح معنوں میں مومن ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر آج قرآن نہیں نازل ہو رہا تو پھر بھی اس کا نام تاریخ کے اندر زندہ رہے گا، اور تاریخ کے اوراق اس کو یاد رکھیں گے، مومنین کے دلوں کے اندر اس کی بات یاد رہے گی۔ اور یہ مومن اس کو قرآن کے اندر نمونہ بنا کر خداوند عالم پیش کر رہے ہیں کہ یہ ایک کلچر کے اندر تھا جو فرعون کا کلچر تھا، اس کلچر کے اندر رہ کر اگر ایک شخص اپنی ایمان کو بچا کر مومنین کے لیے مثال بنا سکتا ہے تو پھر یہ مغربی کلچر سے کبھی بھی کوئی مومن جو ہے وہ خوف زدہ ہو کر اپنی ایمان کو کمزور نہیں کر سکتا، بلکہ ایمان کی مضبوطی کے ساتھ یہاں بھی اور ہر جگہ دنیا کے ہر کونے کے اندر کہ جو اسلام کے خلاف کلچر ہے وہاں بھی اپنے آپ کو زندہ رکھ سکتا ہے، اس لیے کہ فرعون کے کلچر سے کوئی بھی زیادہ سخت اور شدت والا کلچر مومن کے لیے نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر بھی یہاں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ جس کلچر میں بھی جاؤ اپنے ایمان کے ساتھ زندہ رہو، جس سوسائٹی میں جاؤ اپنے ایمان کے ساتھ زندہ رہو اور ایمان کا میسج دیتے رہو، ایمان کے میسج کے اندر کبھی بھی کمزور نہ ہو، اس لیے کہ تم مومن ہو، اور مومن جو ہے وہ ہمیشہ بلند رہتا ہے۔ مومن کی بات ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہوتی ہے کہ تم اے فرعون کی قوم، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم، اس نے کہا مثل داب قوم نوح، قوم نوح اور عاد اور سمود کی طرح تمہارا حال نہ ہو جائے، والذین من بعدہم، اور وہ کہ جو ان کے بعد آئے ان کی طرح تمہارا حال نہ ہو جائے، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی بھی ظلم نہیں چاہتا بندوں کے لیے، اللہ کبھی بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن جب بندے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مجبور کرتے ہیں تو عذاب نازل کرتا ہے۔ جب بندے اتنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناشکر ہو جاتے ہیں، نافرمان ہو جاتے ہیں، تو سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، اور پھر یہ دنیا ہی کا خطرہ نہیں عذاب کا، یہ آخرت کے لیے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اے قوم یا قوم اے بنی اسرائیل، اے قبطیو، یا قوم اے ایجپشن کے رہنے والو، یا قوم انی اخاف علیکم، میں ڈر رہا ہوں تمہارے اوپر یوم التناد، وہ ندائیں دینے والے دن کو، وہ جس دن آوازیں دی جائیں گی، وہ جس دن آوازیں دے کر اس دنیا کے اندر اور اس عالم کے اندر قیامت برپا کی جائے گی۔ یوم التناد قیامت کو کہا ہے، اور وہ قیامت کو جانتا تھا کہ قیامت کو جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں ان کی کیا سزا ہے۔ میں اس دن سے خوف کھا رہا ہوں تم سے، ان کو دنیا ہی کے عذاب سے نہیں ڈرا رہا بلکہ اس کے بعد قیامت کے عذاب سے بھی ڈرا رہا ہے۔ اور یاد رکھیے عزیزان گرامی، دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے یقیناً ضروری ہے، اور اس کامیابی کی سب سے جو بہترین کنجی اور چابی ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان کی مضبوطی، ایمان کی سنسیریٹی، یعنی ایمان کے اندر وہ سنسیریٹی ہو، وہ استحکام ہو، وہ پاور ہو، وہ طاقت ہو کہ ایمان کے بیس پر انسان ہر جگہ کھڑا ہو سکے، ہر جگہ کہہ سکے بات، ہر جگہ جو ہے وہ اپنے وزڈم کے ساتھ
دیوار کے ساتھ ٹکر مارنے والی بات نہیں ہے. کبھی قرآن نے نہیں کی، کبھی اسلام نے نہیں کی، کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کی، بلکہ وزڈم کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اللہ کے ساتھ پہلے تعلق پیدا کرنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرنا، یہ سب سے بڑا ایمان ہے. اور جب تک اس منزل سے ہم اچھی طریقے سے نہیں گزریں گے، آج اسی ایک مومنین کے امام کے ولادت کا دن منا رہے ہیں. خداوند عالم سب مومنین کو جو امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ولادت کو یاد کر رہے ہیں، دنیا اور آخرت کے لیے، دنیا میں کامیابی کے لیے اور آخرت میں کامیابی کے لیے. یہ صرف دنیا کے اندر نعرے مار کر کامیابی نہیں، بلکہ آخرت کی کامیابی اس سے زیادہ ہے. دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس امیر المومنین کے بیٹے، اس معصوم بیٹے، یعنی جس کے سے بڑھ کر جب وہ دنیا میں تشریف لائے، آج کے دن 15 ماہ رمضان مبارک کو، اس سے پہلے ان کے اندر جو ایک صفت اور جو ایک فضیلت تھی، وہ فضیلت نہ امیر المومنین میں پائی جاتی ہے، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائی جاتی ہے. وہ فضیلت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہے، اگر تاریخ انسانیت کو لیا جائے، تاریخ انبیاء کو لیا جائے، تاریخ اوصیاء کو لیا جائے، تاریخ ائمہ کو لیا جائے، تاریخ رسل اور اولو العزم رسل کو لیا جائے، تو سب کے اندر کہیں بھی ایسا نہیں ملتا کہ کوئی خود بھی معصوم ہو اور اس کے ماں باپ بھی معصوم ہوں. یہ پہلے، اس کے بعد امام حسن ان کے ساتھ شریک ہوئے اپنی برتھ کے بعد، لیکن یہ پہلے اس دنیا کے اندر آنے والے وہ معصوم ہیں کہ جن کے باپ بھی معصوم اور جن کی ماں بھی معصوم، اور عصمت کے ساتھ، طہارت و پاکیزگی کے عالم کے ساتھ، نبی اکرم کا بیٹا ہونے کے ساتھ، نبی اکرم کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے آیت مباہلہ کے اندر سند لینے کے ساتھ، جس کی مودت اور محبت جو ہے وہ آیہ مودت کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی قرآن مجید کی اوراق کے اندر واجب کر دی گئی، اور جس کے فضائل بہت جنت کے سردار کی حیثیت سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریحانہ کی حیثیت سے بہت زیادہ فضیلت ہے. وہ فضیلت والا شخص امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ معصوم وضو کرتے تھے تو ان کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ زرد ہو جاتا تھا. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ترتعد فرائسہ، ان کے جسم کے اعضاء ٹوٹتے تھے، جس طریقے سے، اس طریقے سے کانپتے تھے کہ جس طریقے سے ٹوٹ رہے ہیں. یہاں تک کہ جب ذکر خداوند عالم کرتے تھے تو اس ذکر کے اندر غش کھا کر گر جاتے تھے. یہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جد کے ذریعے سے سنا رہے ہیں اور حدیث بیان فرما رہے ہیں. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً، اور جب قرآن مجید کے اندر وہ مومن کے لفظ پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر لبیک اللہم لبیک کی آگے سے صدا دیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا تو کہتے لبیک اللہم لبیک، جہاں کہیں بھی آیا، اس لیے کہ ایمان کا فرد ہر شخص کے لیے جدا ہے اور علیحدہ ہے، اور جو کمپلیٹ ایمان کے فرد ہیں اور افراد ہیں وہ ائمہ ہدیٰ علیہم الصلوۃ والسلام، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے بعد ان کے معصوم. ایک ایمان وہ ہے، یعنی ایمان جو ہے وہ جسے کہا جاتا ہے تو وہ ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رشتے سے ہے،
اس رشتے میں ہر شخص کو مومن کہا جائے گا، یہاں تک کہ رسول کو بھی مومن کہا جائے گا، کیونکہ اللہ کے مومن ہیں۔ اور مومنین کے رشتے میں جو امیر ہے اس کو امیر کہا جائے گا، امیر المومنین۔ تو یہ اللہ کے رشتے میں وہ مومن تھے کہ جن سے بہتر کوئی دوسرا اپنے زمانے کے اندر مومن نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس معصوم کی برکت سے کہ جس نے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ سکھایا، صلح، امن اور آشتی کا پیغام دیا، جو صلح کے پیغام بر تھے، صلح کے رسول تھے، صلح امن کے پیغام بر تھے، اور انہوں نے ہمیں اس طریقے سے قربانی کا راستہ دیا کہ جس کے ذریعے سے ہم کامیاب ہوئے، اور دنیا کے اندر تشیع اور شیعیت جو ہے اس کو باقی رہنے کا راستہ دیا۔ یہ ہے ہماری حفاظت کرنے والے، اور آج بھی ہماری حفاظت کرنے والا موجود ہے، اور اس کے انتظار میں ہم ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہی کے سائے میں ہمیں اپنے ماہ مبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے منور فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر رحمتوں کی بارش فرمائے، ہماری فیملیز کے اندر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، مشکلات کو حل فرمائے، اور ائمہ ہدیٰ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔